اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت کے عنوان سے بات کروں گا۔ ذرا 1400 برس پیچھے پلٹ کر دیکھو، دنیا میں نہ تار برقی تھی، نہ ٹیلی فون تھے، نہ ریل تھی، نہ چھاپے خانے تھے، نہ اخبار رسالے شائع ہوتے تھے، نہ کتابیں چھپتی تھیں، نہ سفر اور سیاحت کی وہ آسانیاں تھیں جو آج کل پائی جاتی ہیں۔ ایک ملک سے دوسرے ملک تک جانے میں مہینوں کی مسافت طے کرنی پڑتی تھی۔ ان حالات میں دنیا کے درمیان عرب کا ملک سب سے الگ تھلگ پڑا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد ایران، روم اور مصر کے ملک تھے جن میں کچھ علوم و فنون کا چرچا تھا، مگر ریت کے بڑے بڑے سمندروں نے عرب کو ان سب سے جدا کر رکھا تھا۔ عرب سوداگر اونٹوں پر مہینوں کی راہ طے کر کے ان ملکوں میں تجارت کے لیے جاتے تھے، مگر یہ تعلق صرف مال کی خرید و فروخت کی حد تک تھا۔ خود عرب میں کوئی اعلیٰ درجے کا تمدن نہ تھا، نہ مدرسہ تھا، نہ کوئی کتب خانہ تھا، نہ لوگوں میں تعلیم کا چرچا تھا۔ تمام ملک میں گنتی کے چند لوگ تھے جن کو کچھ لکھنا پڑھنا آتا تھا، مگر وہ بھی اتنا نہیں کہ اس زمانے کے علوم و فنون سے آشنا ہوتے۔ وہاں کوئی باقاعدہ حکومت بھی نہ تھی، کوئی قانون بھی نہ تھا، ہر قبیلہ اپنی جگہ خود مختار تھا۔ آزادی کے ساتھ لوٹ مار ہوتی تھی، آئے دن خون ریزی لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ آدمی کی جان کی کوئی قیمت ہی نہ رکھتی تھی، جس پر بس چلتا اسے مار ڈالتا اور اس کے مال پر قبضہ کر لیتا۔ اخلاق اور تہذیب کی ان کو ہوا تک نہ لگی تھی۔ بدکاری اور شراب خوری اور جوئے بازی کا بازار گرم تھا۔ لوگ ایک دوسرے کے سامنے بے تکلف برہنہ ہو جاتے تھے۔ عورتیں تک ننگی ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کرتی تھی۔ حرام و حلال کی کوئی تمیز نہ تھی۔ عربوں کی آزادی اس قدر بڑھی ہوئی تھی کہ کوئی شخص کسی قاعدے، کسی قانون، کسی ضابطے کی پابندی کے لیے تیار نہ تھا، نہ کسی حاکم کی اطاعت قبول کر سکتا تھا۔ اس پر جہالت کی یہ کیفیت کہ ساری قوم پتھر کے بتوں کو پوجتی تھی۔ راستے چلتے میں کوئی اچھا سا چکنا پتھر مل جاتا تو اسی کے سامنے سر رکھ کر پرستش کر لیتے، یعنی جو گردنیں کسی کے سامنے نہ جھکتی تھی وہ پتھروں کے سامنے جھک جاتی تھی، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ پتھر ان کی حاجت روائی کریں گے۔ ایسی قوم اور ایسی حالات میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے، بچپن ہی میں ماں باپ اور دادا کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے۔ ہوش سنبھالتے ہیں تو عرب لڑکوں کے ساتھ بکریاں چرانا لگتے ہیں۔ جوان ہوتے ہیں تو سوداگری میں لگ جاتے ہیں۔ اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا سب انہی عربوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کی حالت آپ نے اوپر دیکھی ہے۔ پھر عرب لوگوں نے یہ دیکھا کہ ان حالات کے باوجود ان کی عادتیں، ان کے اخلاق، ان کے خیالات سب جدا تھے۔ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کسی سے بد کلامی نہیں کرتے، ان کی زبان میں سختی کی بجائے شیرینی ہے۔ وہ بھی ایسی کہ لوگ ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ وہ کسی کا ایک پیسہ بھی ناجائز طریقے سے نہیں لیتے۔ ان کی ایمانداری کا حال یہ ہے کہ لوگ اپنے قیمتی مال ان کے پاس حفاظت کے لیے رکھواتے ہیں، اور وہ ہر ایک کے مال کی حفاظت اپنی جان کی طرح کرتے ہیں۔ ساری قوم ان کی دیانت پر بھروسہ کرتی ہے اور انہیں صادق اور امین کے نام سے پکارتی ہے۔ دل ایسا نرم ہے کہ ہر ایک کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسافروں کی میزبانی کرتے ہیں، کسی کو ان سے دکھ نہیں پہنچتا اور خود دوسروں کی خاطر
دکھ اٹھاتے ہیں۔ اس جاہل قوم کو وہ ایسے نظر آتے ہیں گویا پتھروں کے ڈھیر میں ایک ہیرا چمک رہا ہے یا گڈھا ٹوپ اندھیرے میں ایک شمع روشن ہے۔ بقیہ اسی موضوع پر اگلی ویڈیو میں گفتگو کروں گا۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ شکریہ۔